ایک بار پڑھا ہے، ایک بار مزید پڑھیں گے، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ گونج پڑ جائے، اب تک تو نہیں گئے، چلیں ایک بار آپ نے ذرا پڑھ کے دکھانا ہے اور بتانا ہے کہ ہم تھکے نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، پڑھتے ہوئے محبت جتنی زیادہ ہوگی کرم بھی اتنا ہی زیادہ۔ یا چلیں پنجابی میں اس کو اور آسان کر دیتے ہیں، جتنا گوڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہو جائے گا، ہے حلا یہ پہلے بڑا میٹھا ہے، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ یہ پہلے بڑا میٹھا ہے، لیکن آپ نے میٹھا کو نہیں ڈالا ہے، اب ذرا آپ نے بھی میٹھا ڈالنا ہے جی، یہ پہلے ہی بڑا میٹھا۔ اور پتہ نہیں حضرت آپ کیوں شرما جاتے ہیں، میں اب اس کو شرمانا کہوں یا میں اس کو کیا کہوں حضرت؟ پتہ ہے ہمارے بڑے ان کا نام پاک لے کے کیا کہا کرتے تھے؟ وہ پھر کہا کرتے تھے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے جی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی آج کرم ہو گیا کہ ان کا نام پاک لینے کی توفیق ہو گئی۔ تو آپ آئے بھی ہیں، بیٹھے بھی ہیں، اب پھر حضرت جی بخل سے کام لے جاتے ہیں حضرت، نہیں ٹھیک ہے جی، جتنی محبت ہے ساری کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے، ہیں جی۔ اور یہ میری بات یاد رکھیے گا، جو صاحب مزار ہیں جن کے عرس پہ ہم سارے بیٹھے ہیں، ظاہر ہے نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کا ذکر کرنے سے ثواب بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، گناہ بھی معاف ہوں گے، نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، اور بھی بڑے لیکن پتہ سب سے سونا کام کیا ہوگا؟ صاحب مزار بڑے خوش ہوں گے، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کی خوشی نہیں ہے، نہ ان کی یہ تعلیمات ہے، نہ ان کا یہ پیغام ہے، نہ ان کا یہ طریقہ کار ہے۔ تو پتہ نہیں ان مزار میں ان کی کیا کیفیت ہے، یہ تو صاحب کشف دیکھ سکتا ہے اس وقت مزار میں ان کا کیا حال ہے۔ جو کچھ آپ، میں چلو اس پہ تفصیل نہیں جاؤں گا، تو وہ تو کوئی آنکھ والا دیکھے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے صاحب مزار پہ کیا گزر رہی ہے اپنے مزار میں۔ تو چلو حضرت یہ اگر دل دکھاتے ہیں تو ہم درود پڑھ کے ان کو ذرا خوش کر دیتے ہیں حضرت، ان کو بھی پتہ لگے کہ عرس ہوا ہے حضرت میرا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل داتا صاحب کا عرس ہو، میاں میر صاحب کا عرس ہو، بابا صاحب کا عرس ہو، یہ ان کی تعلیمات ہی نہیں ہے۔ دکھاؤ مجھے کہاں کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہی ہے کہیں لکھا ہے؟ کو سرکس آئے، کو پنگوڑے لگیں، ہے کہیں لکھا ہوا؟ نہیں۔ اس لیے میں چلو اس سے آگے نہیں جاؤں گا، بس میں اتنا کہوں گا کہ ادھر سے جتنا دل دکھ رہا ہے نا ذرا تم ادھر سے خوش کر دو، ایک بار ذرا درود پڑھ کے خوش ہو جن صاحب مزار حضرت۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے جی ہاں۔ اور یاد رکھیں، یاد رکھیں جب بھی اللہ پاک کے ذکر اور نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے کا موقع ملے تو بخل سے کام نہیں لیں، بلکہ حدیث پاک ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانے ہو گئے ہیں جی۔ ویسے یہ ہے کہ ہم نے پڑھا 2 بار ہے لیکن دیوانوں والا ابھی بھی نہیں پڑھا ہے، کوشش کرو کہ دیوانگی آئے، یہ آئے دیوانگی، ضرورت ہے دیوانگی کی۔ اللہ حضرت جی میں اکثر و بیشتر سوچتا ہوں پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا ہوگا جب اقبال نے کم و پیش آج سے 100 سال پہلے یہ شعر کہا تھا۔ اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز۔ پتہ نہیں آج ہمیں اقبال دیکھتے تو کیا لکھتے ہیں حضرت؟ اللہ اقبال کا دور بڑا سونا دور تھا، دیکھو نا، جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہو، جس دور میں سید جماعت علی شاہ ہو، جس دور میں سید میر علی شاہ ہو، جس دور میں بابا نور محمد چراہی ہوں حضرت، جس دور میں بابا فقیر محمد ہو، ہیں تو دور سونا نہیں تھا حضرت۔ لیکن اس دور میں بھی پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا حضرت، کیا اقبال کی آنکھوں نے دیکھا کہ اقبال رو کے کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف۔ اس لیے پتر یہ دیوانگی لاؤ کہیں سے ڈھونڈ کے، ہمارا بڑا قیمتی سودا تھا کہیں کھو گئے ہیں۔ کھو جانے کا دکھ ہے لیکن اس سے بڑا دکھ ہے کہ دکھ ہی نہیں کہ کھو گئے ہیں، بس سارے اپنے اپنے حال پہ راضی ہیں۔ ایک شادی کر لی ہے، 2-4 بچے ہو گئے نے، کتے نوکری لگ گئی، گھر بنا لیا، بس پورا ہو گیا۔ اور میں پیچھے بھی گزرا والا بیان کہہ کے آیا ہوں، میں جب آپ کو اور خود کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا تھا یا اللہ امت میں دے دے، ہم ہی وہ ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں یار ہم میں وہ، جب اللہ پاک نے الواح تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، آپ نے تورات کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو دیکھتے کیا ہیں کہ امت محمد کی شان لکھی ہوئی، جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں دعائیں کرتے جاتے ہیں یا اللہ امت مجھے دے دے، جواب آتا ہے یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے، پھر آگے پڑھتے ہیں پھر دعا کر یا اللہ امت مجھے دے دے، پھر جواب آتا ہے یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے، پھر پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں یا اللہ، یہ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، پھر جواب آتا ہے کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے اتنی بار یہ بات ہوئی بس ٹھیک، یہ پتر سب کی طرف سے آ گئے ہیں، اب کسی نے پیسے دینے نہیں آنا، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے، اب جو کو دو چار باتیں کرنی ہیں وہ کر کے تو گفتگو ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پیسے دینے نہ آئے یا آپ سب کی طرف سے آ گئے ہیں۔ ہر بار یہی جواب آیا کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے، یہاں تک کہ پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم اگر یہ امت مجھے نہیں نہ دینی پھر اس طرح کر مجھے اس امت میں شامل کر دے، لیکن امت کا حال تو دیکھو یار، میں اکثر سوچتا ہوں ہم ہی ہیں وہ، یہی وہ امت ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا تھا یا اللہ یہ امت مجھے دے، امت کو اپنی اب اس لیے پتر یہ کچھ کریے حضرت تم، اور کرنا یہ کہ صرف حضرت مزار پہ آنا اور آ کے چلے جانا نہیں، دیکھو صاحب مزار کی تعلیمات کیا ہیں، صاحب مزار کا پیغام کیا ہے، صرف داتا صاحب کے عرس تک محدود نہ رہ جاؤ، بلکہ یہ دیکھو داتا صاحب پیغام کیا لے کے آئے، داتا صاحب کی دعوت کیا تھی، داتا صاحب یہاں کیا کرنے آئے تھے، داتا صاحب نے یہاں آ کے کیا کیا، ہم داتا صاحب کی دیگ، ہم داتا صاحب کے مزار کے غلاف اور ہم داتا صاحب کے مکھانوں سے تو نہیں آگے گئے کوئی بھی ادھر، کشف المحجوب کسی نے کی خود پہ اپلائی ادھر، ہم تو بس غلاف پہ، اولا قادر جی غلاف کے لیے بھی سن لو، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ اللہ، آپ نے فرمایا جتنی دیر پہلا غلاف خراب نہ ہو جائے دوسرا چڑھاؤ ہی نہ کوئی، لیکن ہم بس غلاف چاڑ آئے تھے کہ اوہ کیا کر دیا، آپ تو فرما رہے اتنی دیر پہلا خراب نہ ہو دوسرا چڑھاؤ ہی نہ کوئی، یہ تو غلاف صرف اس لیے ڈالا گیا ہے کہ بھئی اللہ والے کا مزار ہے اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا، باقی غلاف سے صاحب مزار کو فائدہ تو کوئی نہیں ہے، ہم غلاف، ہم مکھانے، ہم پھول اور دیگ سے آگے نہیں گئے، بالکل بریک ہے ادھر کی ادھر، ان کی تعلیم کیا تھی، ان کا پیغام کیا تھا، ان کی دعوت کیا تھی، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، ان کی راتیں کیسی تھیں، ان کے دن کیسے تھے، ہماری جانب بلا حضرت، ہم اسی بات پہ خوش ہیں، گئے تھے مکھانے بانٹائے، چول بانٹائے، غلاف چاڑھائے، ٹول لے کے گئے سا، وہ بھائی وہ ادھر اس لیے آئے تھے کہ غلاف چڑھانا، مکھانے بانٹنا، چاول بانٹنا، وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے بھائی نماز پڑھو، وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ چلو حضرت، وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے اس ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں جائز، آج ہم مزاروں پہ سجدہ کر رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں حضرت جب کسی مزار پہ سجدہ ہوتا ہوگا صاحب مزار پہ اندر کیا گزرتی ہوگی، میں یہاں کیا پیغام لے کے آیا، وہ یہ میرے مزار پہ یہ کام کر رہے ہیں آج، بالکل بیٹا کسی مزار پہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے حضرت مسلک پہ انگلی اٹھے، حضرت سجدے آپ کرتے ہو جواب ہمیں دینے پڑتے ہیں، حضرت غیر شرعی حرکات آپ کرتے ہو جواب علماء کو دینے پڑتے ہیں، غیر شرعی حرکات مزارات پہ آپ کرتے ہو جناب انگلیاں مسلک پہ اٹھتی ہیں، حضرت کس نے کہا کہ سجدہ جائز ہے، کس نے اجازت دی کہ سجدہ جائز ہے، کس نے تمہیں کہا کہ سجدہ جائز ہے، بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک احتیاط لکھی، انہوں نے کہا ہاتھ بھی نہ لگاؤ، حضرت سائیڈ پہ دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ، قرآن پاک پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، درود تاج پڑھو، سورہ مزمل پڑھو، ان کو تحفہ پیش کرو اور ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرو حضرت، لیکن ہم نے حضرت دی مزارات پہ وہ کام شروع کر رکھے ہیں، انگلی مسلک پہ اٹھ رہی ہے حضرت، جواب علماء کو دینے پڑ رہے ہیں، اللہ کہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں نہیں لکھا حضرت، نہ ان لوگوں کی یہ تعلیم تھی، وہ یہ تو تہجد گزار لوگ تھے حضرت، ہے کو تہجد والا بیٹھا، وہ بھائی یہ تو وہ لوگ تھے جو ایک دن میں ایک قرآن تلاوت کیا کرتے تھے، ہمیں قرآن کھولے ایک سال ہو گئے حضرت، رمضان میں کھولا تھا، رمضان تک اگر زندہ رہے تو پھر کھول لیں گے، یہ تو بھائی ایک دن میں ایک قرآن پڑھنے والے تھے، یہ تو تہجد والے تھے، یہ تو 500 نفل پڑھا کرتے تھے، یہ تو سارا دن اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، یہ تو سارا دن درود پڑھنے والے لوگ تھے، یہ تو نرم دل لوگ تھے، یہ تو محبتوں والے لوگ تھے، ذرا خود کو دیکھو کیا لیا ہم نے ان سے حضرت، سوائے غلاف، مکھانے،
ٹول اور چول. کیا لیا ہم نے ان کی زندگی سے حضرت؟ کہاں ہے ان کی تعلیمات حضرت؟ کہاں ہے ان کا پیغام حضرت؟ کچھ نہیں بیٹا. یہ ان کا پیغام خود پہ اپلائی کرو حضرت. اب دیکھو نا، میں ایک بات آپ سے کرنے لگا ہوں حضرت جی. ان کا پیغام کیا تھا؟ 5 ویلے دی نماز پڑھو. حضرت کیا تاریخ ہے حضرت؟ کتنے سال پرانا مزار ہے پاکستان؟ میں چلو حضرت جی، اب ظاہر ہے میں حضرت کے لیے کوئی اتنی انفارمیشن نہیں رکھتا کوئی بھی. میں چلو جی آپ کو انہی کے 2 بڑوں کی بات سنا دیتا ہوں حضرت. ایک غوث اعظم رضی اللہ، ایک سلطان باہو رحمۃ اللہ. ایک کیا کہتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں جو مسلمان ہے، جو بے نماز ہے، وہ خنزیر سے بھی برا ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بڑے؟ ظاہر ہے جی سلسلہ علیہ قادریہ شریف ہے جی. کون سا سلسلہ بھی نہیں پتا. چلو ظاہر ہے جی کتنا کہتے تھے، ملنے گئے نا جا کے کسی نہ. ایک کیا کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے. ایک کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں. میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، ان کی تعلیمات یہ ہیں بے نماز خنزیر سے پورا، جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ. جب آپ نماز پڑھے بغیر مزار پہ جاتے ہوں گے، میں آپ سے سوال پوچھنے لگا ہوں، ذرا بتائیے اندر صاحب مزار پہ کیا گزرتی ہوگی بیٹا؟ ان کو گلاب سے کیا خوشی؟ ان کو تیرے چولوں سے کیا خوشی؟ ان کو تیرے مکھانوں سے کیا خوشی؟ اگر تو نے ان کو خوش کرنا ہے نا تو پتر پھر 5 وقت کی نماز پڑھ کے جا، وہ پھر خوش ہوں گے. یہ تو امت نے کیا ان کے ساتھ. جو وہ پیغام لے کے آئے امت نے، وہ جو انہوں نے تعلیم دی امت نے، وہ جس سے وہ منع کرتے رہے امت نے شروع کر دیا. ان کی تعلیمات لاؤ بیٹا. اب دیکھو نا، قربان جاؤں جی شان اہل بیت سیدہ کائنات حضرت لکھا آپ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتی تھی. یہ کہنے کو بیٹا منہ سے 1000 نکل گیا. 1000 کو چھوٹی گنتی نہیں. سال میں امت کو صرف 1 ماہ 20 تراویاں پڑھنی پڑتی ہیں. تسی رہے جڑے اسی بھی رون والے ہو جاندے ہیں. ہم بھی کوئی ایسا کاری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بس یا لامون تتا لامون ہوئے. ان کی تو چھوڑے نہ جی، ساڈا حال ہوندا اسی پہ لبدے پھرنے ہیں. اور جس دن کو قاری صاحب 10 منٹ اوپر لگا دے جاتے کہہ کے جانے ہیں حضرت تھکا ہی چھڑیا جی. لیکن لکھا ہے سیدہ کائنات 1 رات 1000 نوافل ادا فرمایا کر. اور لکھا ہے جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا تیری رات ہی مک گئی. 1000 نوافل ادا فرما چکی ہیں. حضرت بلال اذان فجر رو کے عرض کرتی ربا تیری رات ہی مک گئی، اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. وہ 1000 نوافل پڑھ کے بھی کہا کرتی تھی تیری رات ختم ہو گئی، سجدہ مکمل نہیں ہوا. لیکن امت کا حال ذرا دیکھو، آج امت کے پاس 5 نمازیں پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے. ایسے در جی میں ویسے ایک آپس میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. کہندے تھے میں کیمرہ بند کرا چھڑ، وہ وجہ دے دسوں کیوں نہیں پڑھ دے نواز؟ چلو میں نے تو پیار سے پوچھا نا، اللہ دی بارگاہ بھی جانا ہے نا، اتنے بھی تو پوچھنا ہی ہے. یہ آپ اور آپ کے نعت کھائیں ہو کہ جی جب میں کیا جہنم میں میرا سایہ بھی نہ جائے گا، اور لتر مارنے جو تے بڑھ گئے ایویں مارے نہ جائیے ہونا بچے لگ کے کتے. آؤ یہ بھائی تو تے تیرا نعت کھائیں کہن دے ہو، میں تجھے قرآن سنانے لگا. ہیں جی کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. وہ سائے والا تو تے تیرا نعت گائیں گے، قرآن نہیں وہ کہن دیا کوئی بھی. میں بیٹھے ماریا جائے گا کہ پیچھے لگ کے امال سالہ کب میں قرآن سنانے لگا ہوں آپ کو. یہ بھائی تیرا بھائی نعت کھائیں انہوں پوچھ لیں کتے بہ کے میاں جی قرآن تے لکھیا نہیں، کتوں جناب نو گل آئی ہے کہ جہنم میں نہیں میرا سایہ بھی نہ جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. قرآن اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. قرآن حضرت جی قرآن. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے سورہ مدثر جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. اب قرآن کہتا ہے جو جنتی ہیں وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے
فی جنتی یتساءلون عن المجرمین، وہ کیا کہیں گے؟ ما سلککم فی سقر، بھائی کیوں جہنم چاہ گئے، کیوں سڑن دے ہو میاں نات خان، میں کیا میرا سایہ بھی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں۔ او بھائی اب کافر سے تو نہیں نہ پوچھنا مسلمان نے، فی جنتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کیوں جل رہے ہو آگ میں، کیوں آ گئے جہنم میں؟ کہتا ہے جہنمی جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا بتائیں گے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ قرآن سنایا میں نے تجھے کہ پتر ذرا دھیان کریں، مینو روز حشر دا ڈر، پرچیاں نا تو تے کہنا ہی ہے تینوں پرچیاں لبڑ ڈیاں، خدا دا واسطے حیا کر تھوڑی ساری، انہاں دا بیڑا گرک کرن دے ہیں، ان کو ڈرا رب سے۔ جی مجھ سے اب نہیں جی چپ رہا جاتا، جو فتویٰ دینا ہے انہوں نے میرے لیے دے لیں، جو انہوں نے کہنا ہے کہہ دیں، بیڑا گرک کر کے رکھ۔ حضرت صاحب اسی شاعران دے دین تے نہیں، ہمارے لیے کوئی شاعر حجت نہیں، ہم بابوں سے بزرگوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن اگر ان کا کوئی قول قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم چلو سکوت کریں گے، لیکن ہم اس کو اپنی سٹیجوں پہ نہیں اٹھا کے لائیں گے۔ بھائی ہوگی کسی بابے کی کفیت، اس نے کہہ دیا جی مینو روز حشر دا ڈرنا، لیکن بھائی ہم اس کو سٹیج پہ تو نہیں لا سکتے۔ صدیق اکبر ڈرے، عمر فاروق ڈرے، عثمان غنی ڈرے، مولا مشکل کشا ڈرے، امام ابو حنیفہ ڈرے، امام مالک ڈرے، امام حسن بصری ڈرے، حبیب اجمی ڈرے، بلکہ میاں محمد بخش صاحب ڈر کے کہیں عدل کریں تے تھر تھر کمبن اٹھیاں شانہ والے۔ جی مجھے پتہ ہے حضرت، اس کا اگلا مصرع بھی مجھے پتہ ہے، ساڑی بلیاں دے ہاتھ لج، مجھے پتہ ہے پورا لکھی۔ قرآن ڈرا رہا ہے بیٹا، قرآن ڈر رہا ہے ہم نے بیٹا، اس لیے دھیان رکھنا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جہنمی جہنم میں آنے کی پہلی وجہ کیا بتائیں گے؟ ہم نماز، یا تو دھیان رکھیو جنہیں نماز نہیں پڑھی پھر انہیں قرآن کے اندر کتنے جانا ہے، کتنے جانا ہے؟ ہاں میں نے قرآن سنایا ہے، میں نے کو غالب یا میر تقی میر کی کوئی غزل نہیں سنائی آپ کو، میں نے آپ کو قرآن سنا ہے۔ چلو آپس میں بیٹھے ہیں، بابا جی سے مدارتے آئے ہیں، بابا جی خوش ہوں گے، کیوں نہیں نماز پڑھ کوئی ایک بچہ اٹھ کے منو وجہ، آپس میں بیٹھے ہیں یار، کون بگانے علماء بیٹھے ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں حضرت، کسی کا چھوٹا ہوں کسی کا بڑا ہوں، آپس میں بیٹھے ہیں، دسو ہاں کی وجہ ہے؟ کوئی مسجد خرابی میں ملنا نہ جا کے انتظامیہ کہ حضرت صاحب جنہیں کہندے نے مسجد ہونج دی کر چھوڑا، نماز تے پڑھن کم از کم آ کے، کیوں بھائی بھائیو میرے ہو؟ کوئی وجہ بتاؤ نا یار، اس دن بھی تو اللہ پاک کو جواب دینا ہے نا۔ دیو ہوں کو آپس دیکھتے ہیں بھلا ہمارا جواب ٹھیک ہے یا غلط ہے، علماء بیٹھے ہیں ان سے چلو ذرا ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، کو دو ہاں بھائی، میں تو بیٹا پیار سے پوچھ رہا ہوں، اس دن اللہ پاک کو جواب دینا ہے، اس دن اللہ پاک کو جواب۔ اور بھائی جتنے یہاں احباب بیٹھے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، ہاتھ جوڑ کے کوئی کسی کی تذلیل یا تضحیق نہیں کرنے لگا، آپ کی خیر خواہی کرنے لگا ہوں۔ یہ ہمارا جی بہت بڑا نام ہے، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی، بڑے پاک اللہ کے ولی ہوئے ہیں، ان کے لیے لکھا ہے کہ ذرا وہ مخلوق سے نا تھوڑا ذرا سائڈ پہ ہی، ذرا کوئی کسی جنگل میں رہتے تھے حضرت جی، جس نے جانا وہاں ملنے کے لیے جانا، وہ حضرت کا ایک چاہنے والا تھا، اس نے جب بھی جانا نا اس نے جا کے عرض کرنی حضرت بات کا مفہوم ہے تو میں محفل کرانی، تو ہم نے فرمایا کرا، انہوں نے حضور محفل ادن کرانی جدن تو ہی آؤ گے، وہ لگا رہا استقامت سے، ایک دن حضرت بھی کہا چل 10 کیڑی تاریخ ہے میں آ جاؤں گا، تاریخ طے ہو گئی، آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، انہیں کسی تیری مان لئی، محفل دا ٹائم دے شرط تو 3 میریاں بھی مننی ہیں، اس نے کہا حضور وہ کیا؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں میرا جی چاہے گا میں وہاں بیٹھوں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے ذرا حضرت کرسی سرسی تے نہیں بیٹھ گے، حضرت ذرا زمین تے بیٹھ جان گے، ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا جو میرا جی چاہے گا میں کھاؤں گا، تیرا پابند نہیں، انہوں نے کہا حضرت ذرا مرغن کھانے نہیں کھائیں گے، سادے کھائیں گے، وہ بھی ہو گیا۔ فرمایا تیسرا میں ادھر جو کہوں گا تم سب کو کرنا پڑے گا، اس نے کہا حضرت یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ وہ دن آ گیا، جنہوں نے تو جا کے حضرت کی زیارت کی سی تو کی سی، جنہوں نے نہیں کی ان کو بھی پتہ چلا حضرت حاتم اسم آ رہے ہیں، وہ بھی آگے سارے۔ جب حضرت آئے نا تو حضرت جوتیوں میں بیٹھ گئے، حضرت انہیں بڑا کیا، حضرت میں کرسی شرسی نہیں رکھی، زمین تے کپڑا پایا، فرمایا نا میں تھے بہنے۔ محفل ختم ہو گئی، لنگر شروع ہوا، حضرت نے اپنی جیب سے جو کی روٹی کا خوش ٹکڑا نکالا، آپ نے کھانا شروع، اس نے عرض کی حضرت میں نے یہ سارے کھانے آپ کے لیے پکائے ہیں، سارے تو آپ کے صدقے سے کھائیں گے،
فرمایا نہ بھائی اسی اونا کی کھانا ہے. تیسرا جب آیا نا آپ نے فرمایا تھا جو کہوں گا وہ. حضرت نے فرمایا بھائی دودھ والے دی نا وڈی جڑی کڑائی نہیں ہوندی وہ لے کے آؤ. لائی گئی. فرمایا اس کے نیچے چولہا بناؤ اور آگ لگاؤ. لگا دی گئی. فرمایا خوب آگ بھڑکاؤ, خوب بھڑکائیے. فرمایا کڑائی پٹھی رکھو, رکھ دی. فرمایا اتنی آگ بھڑکاؤ کہ کڑاہی بھی آگ بن جائے. جب کڑاہی سرخ ہو گئی نا حضرت نے جوتی اتاری اور کڑائی پہ کھڑے ہو گئے. فرمایا جو کی روٹی کا ایک خشک ٹکڑا کیا کہ نیچے آ گئے. جتنے محفل میں لوگ تھے نا فرمایا اس کڑائی پہ ننگے پیر کھڑے ہو کے یہاں جتنی روٹیاں, جتنی بوٹیاں, جتنے چاول, جتنی کھیر, جتنے گلاس پانی پیا سب حساب دو. لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. نس کی تھی حضور یہ تڑی کرامت, یہ اللہ کی مہر ہے کہ آپ اس آگ نما کڑائی پہ کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے بڑے طریقے سے اصلاح فرمائی. فرمایا یار اج اس کڑائی تے اس اگ تے کھلو کے تم ایک محفل کا جواب نہیں دے سکتے, اور کل وہ آگ جو اس آگ سے 10 گنا تیز ہوگی کھڑے ہو کے اپنی ساری زندگی کا حساب کیسے دو گے؟ جواب تو پتر دینا نا ادھر کہ کیوں نماز, کیوں بھائی کاکے ہو آپس سے بیٹھے دے ہیں بولو تو کوئی ہو ذہن میں جی میں تا نہیں پڑھتا. علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیتے ہیں بلا ان سے وجہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. ہاں نا کاکے ہو 24 گھنٹے بنتے ہیں, دن اور رات کو ڈال کے 24 گھنٹے بنتے ہیں. میں کہتا ہوں حضرت جی میں کبھی سیالکوٹ میں ہوں نا تو فجر کی امامت کرواؤں تو آج تک جتنی بڑی صورتیں ہیں نا سورہ مزمل میں نے مکمل پڑھی ہے. سورہ رحمان, سورہ یاسین شریف میں نے کبھی بھائی آتا ہے آزمائش نہ ہو جائے. سورہ مزمل 2 رکعتوں میں, لیکن ادھر بھی سلام پھیر کے نا سب سے پہلے میں گھڑی دیکھتا ہوں بھائی کتنے منٹ کی جماعت ہوئی. جو آج تک ہماری سب سے لمبی جماعت گئی ہے نا وہ تقریباً 14 منٹ کی گئی ہے. میں اس لیے اپنی فجر کاؤنٹ کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں جی 24 گھنٹوں میں سے فجر کو ہم دے دیتے ہیں 20 منٹ. ٹھیک ہے جی. ظہر کو دے دیے 15 منٹ جی, کتنے بن گئے 35 منٹ. عصر کو دے دیے 10 منٹ, اللہ میں بڑا کھلا ڈولا ٹائم دے رہا ہوں, کتنے بن گئے جی 45 منٹ. مغرب کو دے دیے ہم نے حضرت جی پھر 15 منٹ, کتنا ٹائم بن گیا جی 60 منٹ. عشاء کو ہم نے دے دیے 20 منٹ, کتنا بن گیا جی. اب میں آپ سے خود سے بھی سوال کرنے لگا ہوں یار اتنا ہی کام خراب ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں رہے. حضرت اتنے حالات خراب ہو گئے کہ ہمارے پاس اپنے اللہ پاک کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں رہے. اللہ باقی حضرت جی جو 22 گھنٹے 40 منٹ ہے تیرے ہیں. وجعلنا نومکم سباتا, رات سو آئی ہے سو جا. وجعلنا النہار معاشا, دن آیا ہے کم کر, اس نے روکا. دادی کے گھر جا, نانی کے گھر جا, بھائی کو ملنے جا, بہن کو ملنے جا, سسرال جا, ننیال جا, ددیال جا, ممانی کے گھر جا, چاچی کے گھر جا, خالہ کے گھر جا, دوست کے پاس جا. کس نے منع کیا؟ 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے ہیں بچیا. لیکن 80 منٹ 80 منٹ 80 منٹ خود ہی کہہ رہے ہو اللہ کے ہیں, پھر دیتے بھی نہیں نا. ان کا پیغام یہ تھا کہ نماز پڑھو, ان کا پیغام یہ تھا قرآن پڑھو, اللہ کا ذکر کرو, درود پر. دیکھو نا حضرت جی میں اب دکھ سے کہنے لگا ہوں حضرت, نام ہم جن کا لیتے ہیں قربان جاؤ ان کی شان پہ نیزے پہ قرآن پڑھ دیا. امام علی مقام ہے, نیزے پہ قرآن پڑھا حضرت. نام انہیں کا لیتے ہیں لیکن ہم نے کبھی گھر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا. اچھا میں حضرت جی ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں, آپس میں ہم بیٹھے ہیں, یہ ماشاءاللہ دن گزر گئے اہل بیت اطہار کے, اور یہ نہیں کہ گزر گئے سے مطلب کہ اب ان کا ذکر ہی نہیں ہوگا, نہیں. کیا ان کا ذکر پاک 10 محرم کا محتاج ہے؟ نہیں, یہ الحمدللہ ہر روز ہوگا, یہ آخری سانس تک ہوگا حضرت جی. اللہ یہ ذکر اہل بیت اطہار ہے حضرت. میں نے ویسے کہا کہ ظاہر ہے پیچھے محرم کے دن گزرے, ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نہ کسی نے محفل کروائی بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کسی نہ کسی محفل پہ گیا بھی ہو, کسی نے 10 محرم کو لنگر لگایا ہو, کسی نے 10 محرم کو سبیل لگائی, سب نے اپنی اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا نا, ہیں جی. میں ویسے ایک آپ سے سوال کرنے لگا ہوں اسپیشل نوجوانوں سے. میں کہتا ہوں حضرت جی کوئی رات اس طرح کی آ جائے, ٹھیک ہو, ٹھیک, کوئی رات اس طرح کی آئے کہ خواب میں نا حضرت
امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو جائے. میرا اللہ قادر ہے جی کروا سکتے، جس کو چاہے نواز دے. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. ذرا آپ نے بات میری توجہ سے سننی ہے. کیوں جی؟ کوئی اس طرح کی پاک رات آئے کہ رات کو خواب میں امام حسین امام علی مقام کی زیارت ہو جائے. اچھا خواب ہی میں نا امام پاک حکم کریں کہ اس کو قرآن پاک لا کے دو. خواب میں مجھے قرآن پاک لا کے دے دیا جائے، اور خواب میں نا امام پاک مجھے حکم کریں اے ہم سے محبت و مودت کا دعویٰ کرنے والے، یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے پہ پڑھا تھا، چل تو اس طرح کر اتوں ویک کے نا منو ذرا سورہ طٰہٰ تے سنا. کیوں بھائی نوجوانوں، جھوٹ نہ بولیو، امام پاک کو سنانا ہے، سنا لو گے؟ بس سب سے پوچھ رہا ہوں جی، رات ہو، خواب ہو، امام پاک کی بارگاہ ہو، قرآن پاک ہو، اور خواب میں امام پاک حکم کریں، یہ وہی قرآن ہے جو میرے نانا پاک کے قلب اطہر پہ اترا. یہ وہی قرآن ہے جس کو میں نے نیزے پہ میدان کربلا میں پڑھا تھا. آج ذرا اسی قرآن سے اتو ویک کے کھول کے مجھے ذرا سورہ طٰہٰ تو سنا. کیوں بھائی سنا لو گے؟ پتر سنانا دی گل تے بعد چانی ہے، پہلا دکھ تے ہے ہن سانو اینا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کہڑے زبارے وچ. میں پھر کیا آپ کے ان ڈھولوں کو اور غلافوں کو اور مخانوں کو میں کیا جانوں، کیا سمجھوں اس کو؟ یہ سمجھے یہ بابا جی کہہ رہے ہیں اندر وہ اتنا قرآن سے دور ہو گئے، اب یہ بھی نہیں کسی کو پتا کہ سورہ طٰہٰ کون سے پارے میں ہے. اور حضرت جی 4 بڑی معروف آیات، 2 تو تقریباً آپ کی بھی زبان پہ رہتی ہیں حضرت. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سورہ طٰہٰ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سورہ طٰہٰ. اور وہ آیت جو سن کے صوفی جھوم اٹھتے ہیں، الرحمن علی العرش استوی سورہ طٰہٰ، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا سورہ طٰہٰ. لیکن آج اچھا ہو سکتا ہے ہوں تسی کھ نہ آکھو، بات جنہاں نے بلایا نہ لڑو. مصباحی صاحب بھی تو کوئی سان صورت پوچھ لیندے نا، ایڈی اوکی پوچھی ہے سانو. اچھا میں اب آپ کو بتاؤں کہ میں نے سورہ طٰہٰ کیوں پوچھی ہے. علماء کی بارگاہ میں سبق کرے. حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اپنی شان کے مطابق اللہ پاک نے خود ہی نا سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے. امام بہقی شعب الایمان حضرت ہیں جی. اور یاد رکھنا شان کے مطابق میں، کیونکہ اللہ پاک زبان سے پاک ہیں، اللہ ہونٹوں سے پاک ہیں، اللہ دانتوں سے پاک ہیں، اللہ چہرے سے پاک ہیں، اللہ جسم سے پاک ہیں، اللہ جہتوں سے سمت سے اللہ پاک ہیں اپنی شان کے. اور میں حضرت کبھی سوچتا ہوں نا، میں کہتا ہوں آئے ہائے تو اللہ پاک نے آپ ہی پڑھی ہونی ہے، کی پڑھی ہونی ہے. جب اللہ پاک نے خود سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی ہوگی کیا. اتنے تو قاری سید صداقت علی صاحب پڑھن تے دل نو ہاتھ پیندا ہے حضرت. ادھر تو قاری رفیق نقشبندی صاحب پڑھے تو دل کو سن کے کچھ ہوتا ہے. جب قاری حبیب اللہ چشتی صاحب پڑھیں، جب قاری ابو بکر نعیمی صاحب، دل قاری کرامت علی نعیمی، دل کو ہاتھ پڑتا ہے، دل کو ہاتھ پڑتا ہے. تو جب اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی پڑھی ہوگی تو، کیونکہ سننے والا تھا ہی کوئی نہیں، مخلوق 1000 سال بعد پیدا کی گئی، تو پھر سنا کہ انہوں نے قرآن پاک لکھا جی فرشتوں نے سنا. اور جب سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہوئی، سورہ یاسین بھی، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون مکمل ہو گئی، تو لکھا جی اب فرشتے آپس میں بیٹھ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین عطا کی جائیں گی. فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے، لیکن وہ اتنے دیکھو دن کہڑے آئے جی ان تے امت نو بھی نہیں پتا سورہ طٰہٰ ہے کہڑے پارے چ. اب تو یہ حالات بنے پڑے ہیں کہ امت کو اب یہ بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کون سے. اچھا چلو لجپال ہیں، مجھے پتا ہے وہ لجپالی کاری دیں گے. خواب میں امام پاک خود ہی فرما دیں اور 16واں سپارہ کھول، لب جائے گی تینوں. لیکن سوال اب بھی ادھر کا ادھر کھڑا ہے، اور 16واں جو کھول بھی لیا تو سنانی کی میں
اتنا بڑا مجمع ہے حضرت جی، کیسے سنا نہیں ہے؟ مجھے تو آتی کوئی نہیں. کیوں نوجوانوں وہ اتنا قرآن پاک کو چھوڑ دیا بچہ؟ اتنا دور چلے گئے. آج تیرے اور میرے پاس قرآن پاک کے لیے ٹائم ہی کوئی. امام پاک نے تو حضرت جی نیزوں پہ پڑھا تھا. ہم نے اور تو نے اور میں نے گھر بیٹھ کے بھی پڑھنا چھوڑ دیا تھا. میں حضرت صاحب دکھ سے پھر کہا کرتا ہوں، میلاد شریف آیا تو امت حلیمہ پاک کی بکریوں سے آگے نہیں گئے، اور اگر 10 محرم آئی تو امت سبیل اور لنگر سے آگے نہیں گئے. نہ صبر حسین، نہ فکر حسین، نہ پیغام حسین، نہ انداز حسین، نہ سجدہ حسین، نہ تلاوت حسین، نہ رضا حسین. امت گئی نہیں آگے. امت آگے چھوڑ دیا حضرت قرآن. ہم نے قرآن پاک چھوڑ دیا. لو پتر اج بابا جی دے مزار سے بہ کے ایک وعدہ کر کے اٹھیے کہ بابے ہوری بھی خوش ہون. حضرت جی آج سارے بچے جتنے بھائی بڑے بیٹھے ہو یار سارے وعدہ کر کے اٹھیے اسی قرآن پاک پڑھنا سیکھنا ہے. ہاتھ کھلار کے بابا جی کے مزار پہ جس نے نہیں نہ کیا وہ بھی کھڑا کر لے. حضرت میں قرآن شریف کہنے حضرت جی، میں کچھ اور نہیں کہنے، قرآن ہے قرآن. اچھا ایک وعدہ آپ نے کر لیا، اب ایک دعا آپ کے لیے میں کر کے نا تو میں اب گفتگو پھر انشاءاللہ. رب کریم تیرے پاک دا مزار ہے، تیرے پاک دا عرس پاک ہے. انہاں سارے بچیاں نے وعدہ کیتا ہے کہ اسی قرآن پاک پڑھنا. یا اللہ جدو آپ پڑھنا سیکھ لینا اور پھر روز قرآن پاک کھول کے پڑھن بھی، یا اللہ کسی رات واقعی کرم کری امام پاک بلا کے سونی لین. ایک وعدہ تاڑا تو ایک ساڑھے علی وعدہ جی. اور حضرت صاحب ہو نہیں سکتا، وہ نہ سنے، ہو نہیں سکتا. حضرت وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اور کس کا سنے؟ کوئی سنانے والا بھی تو آئے. کس کا سنے؟ وہ ہر سرگی فرشتے اترتے ہیں آسمانوں سے، گلیوں میں، محلوں میں، ڈی ایچ اے میں، بحریہ میں، سٹی ہاؤسنگ میں، اقبال ٹاؤن میں، مزانگ میں، امر چنگی، امر صدو میں، ہاں جی بھاٹی میں، لوہاری میں، میرے سیالکوٹ میں، ملتان میں فرشتے اترتے ہیں. اور کوئی گھر ملے جہاں جا کے ہم قرآن کی تلاوت سنیں حضرت. لیکن گھروں کے گھر سوئے پڑے ہیں. دادا بھی ستا ہے، دادی بھی ستی ہے، ابا بھی ستا ہے، اماں بھی ستی ہے، پتر بھی ستا ہے، تھی بھی ستی ہے. چھوڑ دیا ہم نے ان کا پیغام. یہ قرآن والے لوگ تھے، یہ تہجد والے لوگ تھے، یہ ذکر والے لوگ تھے، یہ درود والے لوگ تھے. حضرت چھوڑ دیا امت نے ان کا پیغام. حضرت اور حضرت صاحب میرے منہ پہ بات آ گئی ہے، میں اب نہیں اس کو بریک کروں گا. میں نے اللہ کو جان دینی ہے کہ بلا جی بڑے بڑے اہل نظر لوگوں سے میں نے سنا ہے جو کشف القبور، جن کو اللہ نے نگاہیں دی ہیں، کہ میں نے سنا ہے کہ مزار میں صاحب مزار ہی کوئی نہیں ہے. مزار میں صاحب مزاری، مزار پہ وہ خرافات ہو رہی ہیں. چھڑ کے ٹر گئے. سامبو پائی گلاف تے مخانے تے کبا تے گنبد ہی چلے جی بھائی. بڑے بڑے میں نے صاحب مزار ہی مزار میں کوئی نہیں. صاحب تو چلے ہو، ان کو خوش کرنا تو قرآن پڑھو، ان کو خوش کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو. ٹھیک ہے جی، پکا وعدہ ہو گیا. پھر ایک باری ذرا میرے شیر میرے شیر میرے شیر بچے حضرت سیکھو پتر قرآن. اور پھر روز سرگی ایس نیت نہ بہنے کہ میرا قرآن ہو. سنتے ہیں بیٹا کسی نے اہمیت نہیں. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا. مدار تے کھلا دودھ ہوتا ہے. یا رسول اللہ. یا علی ہائے ہائے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری.
حیدری حیدری حیدر 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 نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نا جی نا جی ہیں جی قرآن شریف پتر. اور میں تو حضرت جی حیران ہوں کہ آپ نے نعرہ حیدری سے پتہ نہیں کیا اخذ کیا. میں حضرت جی کسی کی بات نہیں کرتا, چلو کیمرہ اللہ کی قسم ہے جان رب کی ذات کو دینی ہے, نعرہ حیدری لگا کے میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے. یعنی قوم کو کیا ہو گیا, نعرہ حیدری مار کے تے تہاڈا نچن تے تہاڈا ਧਮਾਲ پان تے تہاڈا گھنگرو بنن تے تہاڈا بھنگا پین تے دل کرتا ہے. یہ نعرہ حیدری سے لیا تم نے؟ میں پوچھنے لگا ہوں حضرت, امت کو پتہ نہیں ہو کیا گیا. اللہ کی قسم ہے حضرت صاحب, دوران خون تیز ہوتا ہے. نعرہ حیدری میں طاقت ہی ہے. صدیق اکبر کے نعرے کی بڑی شان, جناب عمر فاروق کے نعرے کی بڑی شان, جناب عثمان غنی کے نعرے کی بڑی شان. ہر نعرے کی اپنی تاثیر ہے, ہر نعرے کی اپنی خاصیت ہے. اور یاد رکھنا پتر, جب دشمنوں سے سامنا ہوگا پھر ایک ہی نعرہ لگے گا, نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. تہاڈا ਧਮਾਲ پان تے دل کردا ہے نعرہ حیدری مار کے. عجیب لوگ ہو یار, میں تو سمجھ سے باہر ہے حضرت. کسی دا گھنگرو بنن تے دل کردا ہے, کسی دا بھنگ پین تے دل کردا ہے, تے کسی دا ਧਮਾਲ پان تے. اوے نعرہ حیدری لگا کے تہاڈا کشمیر جان تے نہیں دل کردا؟ اوے نعرہ حیدری لگا کے تمہارا فلسطین جانے کو دل نہیں کرتا؟ چیک کرو اپنے اپنے نعرے ذرا. میرے علی پاک کے نعرے کی یہ تاثیر نہیں کہ مار کے بھنگ پین تے دل کرے, تے مار کے گھنگرو بنن تے دل کرے, تے مار کے جناب ٹھمکے لان تے دل کرے. نہیں, کیونکہ جب بھی نعرہ حیدری لگے گا پھر جناب ساتھ جہاد ہوگا. ہاں پتر چیک کرو اپنا اپنا سارے معاملہ. کتنے خرابی ہے, کیوں ਧਮਾਲ پان تے دل کردا نعرہ حیدری مار کے حضرت. ہاں بھائی بتاؤ کتنے ਧਮਾਲ, بتاؤ مولا پاک کی زندگی میں کوئی اس طرح کی بات لا کے دکھاؤ مجھے. ہیں جی نہیں حضرت جی, جب بھی ذکر علی آئے گا ساتھ پھر جناب ذکر ذوالفقار آئے گا حضرت. اور میں اسپیشل دوستوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, پتر جی تیرے اور میرے علی پاک وہ ہیں جن کے لیے لکھا ہے کہ آپ نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کو واصل جہنم کیا حضرت. وہ تیرا نعرہ حیدری لا کے ਧਮਾਲ پان تے دل کردا ہے. کیوں بھائی نہیں تیز ہوندا کام اندر ہونا چاہیے تیز. اس نعرے کی تاثیر ہے یہ حضرت, یہ بابوں کو جوان کر دیتا ہے اور جوانوں کو ایکسٹرا جوان کر دیتا ہے حضرت جی. لیکن دکھ یہ ہے نعرہ حیدری تو لگ رہا ہے لیکن پتہ نہیں اس کے اثرات کدھر مرتب ہو رہے ہیں. اس لیے حضرت جی اسپیشلی میں بات سمیٹوں گا, جتنے بھی بڑے بیٹھے دے, جنہیں پیو بیٹھے دے حضرت صاحب اٹھیے اور کو کم کریے حضرت. کام میں تانوں نہیں آکھن لگا کہ کوئی ڈانگا سوٹے لے کے میرے نال کو چونگی امر سدو چلو حضرت, نہیں. کام یہی ہے, اپنے بچوں پہ محنت کرو حضرت, اپنی نسلوں کو بچاؤ حضرت جی, ان کو علی پڑھاؤ, ان کو علی سکھاؤ. میں حضرت صاحب میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں. یہ حضرت صاحب ہم نے کبھی اپنے بچوں کی کتابیں نہیں دیکھیں کہ یہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں. میں اس دن ایک جگہ حضرت صاحب چلا گیا تو وہ بچے کی نا اردو کی کتاب تھی, میں پڑھ کے حیران رہ گیا حضرت جی. وہ پوئم کی لکھی ہے, چو 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 چا چا گھڑی بچوہا نہ چا, گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا. یہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. وہ جوڑے ہو, وہ اینا نو چوہا کانو پڑھان دے ہو, اینا نو علی پڑھاؤ, ان کو چوہا پڑھا رہے ہو. پوئم کیا لکھی ہے, ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے, ان کو مرغے نہ پڑھاؤ, ان کو حضرت علی پڑھاؤ, ان کو ذوالفقار پڑھاؤ, ان کو خیبر پڑھاؤ. ہاں پوئم کیا ہے, ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. اور بھائی ہمیں ہمٹی ڈمٹی کی کیوں ضرور پڑ گئی؟ کیا ہمارے پاس اپنا نام کوئی نہیں بچا؟ کیا ہماری اپنی کوئی تاریخ نہیں؟ نہیں. میں کہتا ہوں صدیق اکبر تو شروع کر, جماعت علی شاہ تے اینڈ کر, ابو بکر تو شروع کر, میر علی تے اینڈ کر. تیری کلاسیں, تیری کتابیں, تیرے کورس ختم ہو جائیں گے, ہمارے بابے نہیں ختم ہوں گے. لیکن پڑھا کیا رہے ہیں, ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے.
چوڑے ہو انہاں نوں کدی چوہے پڑھاندے ہو کدی انہاں نوں مرغے پڑھاندے ہو کیوں قوم دا بیڑا کر چڑھن لگے ہو ان کو علی پڑھاؤ علی ٹھیک ہے جی کیا پڑھا رہے ہیں ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار اوے ان کو لٹل سٹار نہ پڑھاؤ ہم لٹل سٹار والے نہیں ہم بگ سٹار والے ہیں اور ابو بکر ہمارے بگ سٹار ہیں حضرت علی ہمارے بگ سٹار ہیں امام حسن ہمارے بگ سٹار ہیں امام حسین ہمارے بگ سٹار ہیں اور ان کو خالد بن ولید پڑھاؤ ان کو جعفر طیار پڑھاؤ ان کو سعد بن ابی وقاص پڑھاؤ لیکن کدی نہیں پتہ کیوں کیونکہ انہوں نے پتا جی اس کاکے نو میں علی پڑھا چھڑیا تو پھر ساڑیاں ٹنگاں انہوں نے کھڑیاں کر چھڑیاں نے بڑھ کے چوچو چوچو چاچا گھڑی پہ چوہا گھڑی نے ایک چوہا نیچے کون دو ہی کام کرن ڈئی ہیں نچن ڈئی ہے تو یہاں چوہا بنی ہے حضرت نہیں حضرت صاحب اب بولنا پڑے گا جو سارے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے بیڑا غرق ہو جائے گا تلوار ہوں سی کچھ نہیں امت لنگر تے سبیل تو اگے پتر مجھے اللہ معاف کرے جی امام علی مقام کی سبیل ہی آپ کے لنگر میں پتر دل میں اتنا بھی میل آنے سے پہلے اللہ مجھے مار دے جی میں پتر کوئی ایسی بات نہیں کہ میں کوئی سبیل یا لنگر کے نہ لیکن میں کہہ رہا ہوں پتر میں ویسے حضرت صاحب آپس سے ایک سوال کر لیں گے میں قطعی نہیں کو کہہ رہا کہ لنگر آپ نہیں یا نہیں ویسے بیٹا اصولی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا 7 محرم کو پانی بند ہو گیا 7 محرم کو انہوں نے پانی بند امام 7 بھی پیاسے امام 8 بھی پیاسے امام 9 بھی پیاسے امام 10 بھی اللہ ہونا تو 10 محرم کو یہ چاہیے تھا کہ ہم بھی پانی نہ پیتے کیونکہ ہمارے امام پاک تو پیاسے تھے امام پاک نے تو 10 محرم کو پانی پیا نہیں پیا کوئی امام صاحب نے تو 10 محرم کو لنگر کھایا امام صاحب کا جو فعل ہے وہ نہ کھانا ہے 10 محرم کو نہ بلکہ کیا ہے جان دینا ہے جان قربان کرنا ہے ان کا کہاں چلو ہمیں بزرگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے نہیں کھایا انہوں نے نہیں پیا لیکن ہم نے ان کی یاد میں کھلانا بھی ہے اور لیکن انہوں نے نہ کھایا نہ یہ تو ان کا کھا بھی انہوں نے تو کیا کیا جان اپنے رب پہ قربان کی بچے قربان کیے دین کے لیے انہوں نے تو جناب سجدے میں شہادت انہوں نے تو نیزے پہ تلاوت حضرت لیکن دکھ یہ ہے کہ امت لنگر اور بیٹا یہ بھی ذرا مجھ سے سن لو یہ بھی ذرا مجھ سے سن لو پانی بند ہونا بھی یہ میں علماء موجود ہیں اللہ کی عزت و عظمت کی قسم بیٹا اگر میرے امام پاک پانی پینے کا ارادہ فرما لیتے کہ میں نے پانی پینا ہے پانی پینے کا ارادہ میرے امام صاحب اگر رکھتے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم ہے ابن زیاد اور شمر کی تو اوقات ہی کوئی نہیں میں کہتا ہوں روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے بھی کٹھے ہوتے پھر میرے امام کو روک نہیں سکتے تھے تیرے اور میرے امام تو وہ ہیں جن کے جوڑے جنت سے آئیں جن کا جھولا جبریل جھلائیں جن کی چکی فرشتے چلائیں میں کہتا ہوں اگر ان کا جوڑا جنت سے آ سکتا تھا تو کیا 10 محرم کو پانی نہیں آ سکتا تھا کیوں تو جنتیاں ٹینکیاں جو مک گیا جنت جو تو مکتا ہی نہیں لیکن کیا ہوا کیا میں جی آپ کو اپنا عشق اور اپنا وجد بتانے لگا میرا دل کہتا ہے پکی بات ہے ہوا ہوگا وہ نہر پہ پانی بند کر کے کھڑے ہیں جی اسی بند کر چھڑے جاؤ چوڑے ہو نہ منہ نہ متا جن پڑھ لتا امام پہ پانی بند کر دیا تم نے لیکن وہ کھڑے ہیں جی اسی زون میں کہ ہم نے پانی بند میرا وجد کہتا ہے جی وہ نہر فرات کا جب پانی گزرتا ہوگا نا تو وہ بھی زبان حال سے امام پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے گزرتا ہوگا امام صاحب آپ تو توجہ ہی نہیں فرما رہے آپ تو مجھے شرف قبولیت ہی نہیں عطا کر رہے آپ پہ پانی کون بند کر سکتا ہے تو اگر آپ نہیں تشریف لانا چاہتے تو اجازت ہو تو میں آ جاؤں قدم چومنے کے لیے اب یہاں میرا وجد کہتا ہے کہ ہر بار آگے سے مسکرا کے تیرے اور میرے امام پاک نے یہی کہا ہوگا جے وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا ہے لیکن وہ پانی جو انہوں نے پیے ہی نہیں وہ ساری امت کو یاد ہے حضرت لیکن وہ سجدہ جو انہوں نے کیا اور اس سجدے میں جام شہادت نوش کیا اور وہ قرآن جو انہوں نے نیزے پہ پڑھا وہ امت بھول گئی حضرت وہ پانی جو پیا ہی نہیں انہوں نے وہ کھانا جو کھایا ہی نہیں انہوں نے حضرت وہ ساری امت کو یاد ہے جی
کو 10 محرم کو پانی پانی اور لنگر لنگر ہو رہا ہوتا ہے ہر پاس حضرت، نہ امت کو سجدہ یاد، نہ امت کو ان کی تلاوت یاد۔ اس لیے حضرت جی جتنے بزرگ بیٹھے ہیں میں سب سے گزارش کروں گا اور بات ختم کرنے لگا ہوں، محنت کریے حضرت، اپنے بچوں پہ محنت کریں حضرت، جتنے باپ یہاں بیٹھے ہیں۔ اور میں فون چلو میرا گاڑی میں پڑا ہوا ہے، میں گزارش کروں گا پتر اے فون نہ جو کچھ کرنا جب باہر ہی کرایا کرو، ان کو بچوں کے سامنے نہ نکالو، یہ بیماری کی طرح ہمارے بچوں کو لگ چکا ہے حضرت جی۔ میرے پاس حضرت صاحب لوگ دم کروانے آتے ہیں اور میں حیران ہوں ان کے دم پہ بھی کہ بھائی اس بات پہ بھی کوئی دم ہوتا ہے۔ اس جو میں بھی بندہ آیا ہوا تھا اپنے بچے کو لے، حضرت صاحب موبائل بغیر تے ایک منٹ نہیں جے رہندا، موبائل اسے چھینے زمین پہ لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، یہ تو سوتا بھی موبائل دیکھتے ہو۔ میں نے کہا اوے بچیا تو پرے ہو، اوے ابا جی تسی ذرا گیا ہو، دم تہاڈا بندا ہے۔ اینو میں کہدا دم کراں بیچارے غریب، دم تہاڈا بندا ہے، او دا دم نہیں بندا کوئی۔ ہاں بیٹا بچوں کو کیا پتا موبائل کیا ہے، اوے ہم نے موبائل ان کو پکڑ پکڑ کے دکھایا ہی اتنا ہے، انہوں نے بھی کہا پتہ نہیں کیڑی شے ابا ہری چڑھدا ہی نہیں ہے، پاڑی لئی اسی۔ ابو کے ہاتھ میں دیکھا موبائل، امی کے ہاتھ میں دیکھا موبائل، آج کل دے ماڈرن دادا ابو موبائل، دادی امی موبائل، نانا ابو کے گھر گئے نانا ابو بھی موبائل، نانی امی بھی موبائل، مامی کل گئے موبائل، ماموں کے پاس گئے موبائل، خالہ کے گھر گئے خالہ بھی موبائل، خالو باہر سے آئے موبائل، پھپھو کے گھر گئے پھپھو بھی موبائل، پھپھا جی آئے موبائل، تایا ابو کے گھر گئے تایا ابو بھی موبائل، تائی امی بھی موبائل، ہاں جی سارے موبائل۔ بچے نے کہا پتہ نہیں کیڑی شے ہے، سارے پڑی پھرتے ہیں، بچیاں نے بھی پڑھ لیا۔ کاش حضرت جتنا ہم نے ان کو موبائل پکڑ کے دکھایا ہے، کاش کبھی ہم نے اتنا ان کو قرآن پکڑ کے دکھایا ہوتا، آج ہر بچے کے ہاتھ میں قرآن ہوتا حضرت، آج ہر بچے کے ہاتھ میں قرآن ہوتا۔ ہم نے قرآن نہیں پکڑ کے دکھایا تو موبائل دکھایا، آج ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے حضرت۔ میں کہوں گا یہ بھی کخ نہیں یہ بگڑیا، واپس آ جاؤ پکڑ لو قرآن حضرت۔ اور میں کہوں گا حضرت اگر اس ذات کے لیے نہیں پکڑنا، اوے اپنے لیے پکڑ لے، کل قبر میں بیٹھ کے رویا کرے گا، ٹوینکل ٹوینکل کا ثواب نہیں ہوانا، ہمٹی ڈمٹی کا ثواب نہیں ہوانا، ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے کا ثواب نہیں ہوانا، چوچو چوچو چاچا کا ثواب نہیں ہوانا، ثواب آنا ہی تے سورہ یاسین دا آنا ہی۔ اپنے لیے پڑھا لے سوں، تیری قبر تے آ کے کم از کم قرآن پڑھن جوگا ہو جائے گا، اپنے لیے پڑھا ہے اپنے لیے۔ اور میں آخری بات جی بات ختم، دیکھا کوئی بزرگ تھے اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے، اور بزرگ تاڑے میرے ورگے بزرگ نہیں، بزرگ وہ جنہوں نے اپنی بچی کو علی پڑھائے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنے بچوں کو پیغام علی پڑھایا ہوا تھا، جن بچوں جس باپ نے اپنی بچی کو مشن امام علی مقام پڑھایا ہوا تھا حضرت۔ وہ لکھا جی وہ مچھلی پکڑ کے بچی کو دیتے، وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگے، بچی کیا کرتی پچھوں مچھی دریا چ واپس، ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی انہوں نے خیال کیا واہ مچھلیاں ہو گئی ہیں، انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بچی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا ہاں کتنی مچھلیاں ہوئی ہیں۔ وہ کہتی بابا مچھلیاں تو کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے تو اتنی پکڑ کے دی، انہوں نے میں نے دریا میں واپس پھینک دی۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ اب سننا، جس نے اپنی بچی کو طریقہ علی پاک پڑھایا ہوا تھا، بچی کہتی ہے بابا اب روز صبح ہم سب گھر والوں کو بٹھا کے یہ درس نہیں دیتے کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اس دن اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے، جو اللہ کے ذکر سے بابا روز ہمیں بٹھا کے بتاتے نہیں، اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ بابا روز ہمیں صبح بٹھا کے بتاتے نہیں، اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ بابا اب روز ہمیں صبح بٹھا کے بتاتے نہیں بیٹا کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، وہی پرندہ جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ پتر اس رب دی کریمی ہے کہ ویلے پالن ڈے ہے، باقی ایسے کسی نو موقع نہیں دیتا جاتا ہے۔ جس دن یہ درخت اللہ کی یاد سے غافل ہوا، پاویں قبرستان چ لگا، پاویں جڈا مرضی پرانا ہے، اللہ کسی کے بھی دل میں ڈال دیں گے پٹو اینو قلعے بناؤ، بالن بناؤ، تندور چ بالو، سانو بھول گیا۔ ہاں میں حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو، یہ صرف آپ اور میں، اس لیے میرے بزرگ کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ کتنا پیار کرتے ہیں، باقی کسی نے کوئی چانس نہیں۔ درخت غافل کٹوا دو، جانور غافل چھری چلوا دو،
پرندہ غافل پرنجرے میں پہنچاؤ اس کو، مچھلی غافل جال میں ادھر۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ بات ٹھیک ہے، بالکل سچ کہا، لیکن مچھیاں کیوں چھوڑ چھڑیاں پانی چ؟ بچی آگے سے کہتی ہے بابا اس لیے پھینک دی، ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلی جو اللہ کو بھول چکی ہے، کہ وہ مچھلی کھا کے ہم بھی نہ بھول جائیں۔ لیکن اسی کی کیتا حضرت چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک نہیں پتر 5 وقت کی نماز۔ جتنے بڑے بیٹھے تھے بڑے ہو، اپنی نسلیں بچائیے یار، اپنی نسلیں بچائیے اپنے ملک کے لیے۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، گاہے بگاہے میں کوشش کرتا رہتا ہوں جی، لیکن آج میں پھر وہی آخری ہوں جو وعدہ لے کے میں پھر اٹھن۔ قرآن والا وعدہ یاد ہے نا، بابے اور دربار تے کیتا بیٹھ، پھر آخری باری جی انشاءاللہ سارے قرآن سکھائیں گے جی، سارے قرآن سکھائیں گے جی، سارے قرآن سکھائیں گے جی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، دعا عبادت کا مغز ہے۔